بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام سالکان راہ تربیت اور برادران اسلام کی خدمت میں سلسلہ تذکیر و موعظت کی پہلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت سے احباب اس موقع پر چونکہ گھروں میں ہیں اور فارغ ہیں تو فون کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ اس لیے خیال ہوا کہ نصیحت کے لیے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور اس سے مؤثر اور اس سے زیادہ نافع اور انقلابی کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں میں سے ہی ایک نصیحت سالکان راہ تربیت کی خدمت میں اور عام برادران اسلام کی خدمت میں روزانہ پیش کر دی جائے۔ اس وقت میں نے سورۃ النحل کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی جو کہ امن و اطمینان والی تھی، جس میں اس بستی والوں کے لیے ہر جگہ سے وافر مقدار میں روزی آیا کرتی تھی۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف ان کا لباس بنا دیا گیا ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو انہیں عذاب نے آ پکڑا، اس حال میں کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھے۔ پس لوگو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ان آیات میں آپ غور کریں گے تو یہ منظر جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بستی کا یا بطور مثال کے ایک بستی کا جو منظر پیش فرمایا ہے، یہ ہم لوگوں کی حالت پر حرف بحرف صادق آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم لوگوں کا یا عالم اسلام کی مسلم مملکتوں کا، اسی طرح اس ملک کے باشندگان کا غفلت کا کیا حال تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت امن و اطمینان والی یہاں سے وہاں تک سب کو نصیب تھی۔
پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا، جہاں چاہے جاتے تھے، تفریح گاہیں کھلی ہوئی تھی، پارکوں اور ریستورانوں میں انسانی آبادی بھری ہوئی تھی، جو جی میں آتا کھاتے تھے۔ ملکوں سے ہمارے اس ملک میں اور اس ملک کے ہر شہر میں اور شہر کے ہر قصبے میں اللہ تعالیٰ کی روزی پہنچ رہی تھی۔ قسم قسم کے میوے، طرح طرح کی روزیاں ہمیں میسر تھیں۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، رزق اسباب زندگی کو کہتے ہیں۔ اسباب زندگی ہر طرح کا ہمیں میسر تھا، ہر راحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، اس قدر زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان روزیوں کو ہم ضائع کر رہے تھے اور بے تحاشا اسراف اور تبذیر اور فضول خرچیوں میں مبتلا تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ بھی ہماری بستی کا حال تھا۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے روزیاں پہنچ رہی تھی، یہ بھی ہماری بستی کا حال تھا۔ اس کے بعد بستی والوں کا کیا حال؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ ان نعمتوں نے اپنے اندر اس قدر مشغول کر لیا اور ان نعمتوں کے ملنے کا غرور اس قدر ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ہم نعمتوں کے دینے والے کو فراموش کر گئے، اس کے حقوق کو فراموش کر گئے، اس کے احسان کو فراموش کر گئے۔ قارون کی طرح ہم بھی ان نعمتوں کو اپنا کمال، اپنی ڈگریوں، اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھنے لگے، اور سمجھانے والوں کا سمجھانا برا لگنے لگا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے تکلیف ہونے لگی، کسی کا ہماری آزادیوں پر، ہماری فضول خرچیوں پر ٹوکنا ہمیں ناگوار ہونے لگا، اور ہم اللہ سے بے پرواہ ہو کر اس طرح جی رہے تھے، واقعی اس طرح جی رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو ماننے والی ہے، اور یہ قوم ہے جس کا کوئی دیکھنے والا اور نگرانی کرنے والا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو گئی اس بستی والوں کی، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بھوک اور خوف، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف کو ان کے تن بدن کا لباس بنا دیا اور اس کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان ناشکریوں اور ناقدریوں کا انجام کیا ہوا کہ بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیے گئے، اس طرح مسلط کر دیے گئے جیسے لباس آدمی کو کے جسم کو سب طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں لوگوں کا لباس جو ہے یا تو 2 چادریں ہوتی تھی جو نیچے سے ایک باندھ لی جاتی تھی جسے ازار کہا جاتا تھا، اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لی جاتی تھی جسے ردا کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں چادروں میں جب آدمی لباس میں ملبوس ہوتا تو پورا لپٹا ہوا ہوتا، سب طرف سے اس کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، جس میں سے بسا اوقات ہاتھ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا لباس جو بعد میں عربوں میں آیا، وہ قمیص، جبہ، جو اوپر سے جب آدمی ڈال لیتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور وہ لباس اس کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھوک اور خوف میں مبتلا کیا نہیں، بلکہ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں سب طرف سے گھر گئے۔ جیسے اس وقت صورتحال ہماری ہے کہ ہر آدمی الگ الگ رہنے کے باوجود خوف میں گھرا ہوا ہے، اور بھوک لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس وقت میں اطراف سے گھیری ہوئی ہے، اگرچہ کہ ہم جیسے بعض لوگوں کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ رکھا بچا جمایا
کام آ رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے یہ سلسلہ طویل ہوا تو پھر اچھے اچھے لوگوں کو بھوک کا احساس ستائے گا، اور خوف تو اس وقت سب پر طاری ہے، نہ جانے کس پر کب کرونا وائرس کا جو ہے لباس بنا دیا جائے اور وہ اس کے اندر لپیٹ دیا جائے۔ اللہ بچائے، الامان الحفیظ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو پہچانیں۔ اسباب جو کچھ دنیا میں بتائے جاتے ہیں وہ اسباب قریبیہ ہوتے ہیں، اور اسباب ظاہرہ ہوتے ہیں، اور اسباب حقیقی اور اسباب باطنی وہ کیا ہیں، اسے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہم اس کو دیکھنے کے پابند ہیں۔ ظاہری اسباب کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن حقیقی سبب کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک آسمانوں پر فیصلہ نہیں ہوتا زمین میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وجود میں آئی ہے، اور اس کا حل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب پکڑ لیتا ہے جب لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے احساس کو تک بھول جاتے اور فراموش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، رجوع کریں، اور اس منظر کو بار بار سوچیں جو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارا حال بالکل یہی ہو گیا تھا، اور اس وقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت تیسری آیت میں فرما رہے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی اگر ہم سدھرنا اور سنبھلنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو لینا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس وقت عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں کو بندے بن کر استعمال کریں، باغی بن کر استعمال نہ کریں۔ ان نعمتوں کو کھائیں، پئیں اور شکر ادا کریں۔ لباس پہنیں، شکر ادا کریں، گھر کو دیکھیں، شکر ادا کریں، بال بچوں پر نظر پڑے، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر خوب بڑھا دیں، اور کہیں کہ اللہ پاک ہم کسی نعمت کے مستحق نہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، لیکن جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں محض آپ کا کرم ہے، محض آپ کا کرم ہے۔ ہم اس کرم کے شکر گزار ہیں، اور اس بات کی امید کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ آپ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دیجئے، اب تک کی غفلتوں کو معاف فرما دیجئے، جو آپ اگلی زندگی میں ہمیں امن و امان اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے اور خوف کے عذاب کو ختم فرما دیں گے، تو ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری اگلی زندگی بندگی کی زندگی ہوگی، عبادت گزاری کی زندگی ہوگی، وفاداری کی زندگی ہوگی۔ ہم ایک لمحہ بھی آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ان جذبات کے ساتھ اس وقت ہم اپنے اوقات کو گزاریں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناقدری جو ہم نے کی ہے اس پر غور کریں، اور دل کی گہرائیوں سے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ آج اس صورتحال میں فرصت ملی ہوئی ہے، گھر میں ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا پر ہیں۔ ہمارے عوام بھی، ہمارے خواص بھی اپنے اوقات کا بڑا حصہ اس وقت لغو و لایانی میں، آپس میں باتیں کرنے میں، فون کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطوں میں ٹائم خراب کرنے میں گزار رہے ہیں۔ باز آ جائیں مسلمان ہم سب، اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بے نیاز کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب بے نیازی کو ہم قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء جس کے استغنا سے خائف ہوں، ہم کیا اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو سکتے ہیں؟ افسوس کہ ان حالات نے بھی ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر نہیں لایا اور بندگی کا لباس نہیں پہنایا۔ دوستو، بندگی کا لباس پہن لو۔ بندگی کے لباس میں بندے اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اور کسی حالت میں اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو
صراط مستقیم پر جمائے رکھے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے کرم سے بندگی کا سلیقہ نصیب فرما دے، بندگی کو اختیار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بغاوت سے، ہر سرکشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔